میں ایان سے ملنے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آفتاب اور عمر کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ واہ ایان، تم نے تو کمال کر دیا۔ ہر بار کی طرح یہ شرط بھی تم جیت گئے ہو۔ شرط کے مطابق تم نے عنایہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کے لیے منا لیا۔ مان گیا بھائی، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج سے اگلے 1 مہینے تک تم میرے مالک، میں تمہارا نوکر۔ تم بس اب حکم کرو۔ آفتاب خوش ہوتے ہوئے ایان سے کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایان کچھ کہتا، آفتاب نے مجھے دیکھ لیا اور میرا نام لیا۔ عنایہ، تم یہاں؟ جس پر ایان نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہاتھ سے تحفہ گر گیا۔ ایان سمجھ گیا تھا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ نوخیز بھی میرے ساتھ ہی تھا، جس نے ساری بات سن لی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، میں نے روتے ہوئے ایان سے کہا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ ایک شرط کے لیے تم نے اس طرح سے میرا دل توڑ دیا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے حسن یا تمہاری دولت کو دیکھ کر میں تم سے متاثر ہوئی ہوں تو تم بالکل غلط ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہاری نیک سیرت اور انسانیت دیکھ کر تم پر فدا ہوئی تھی۔ یہ سن کر ایان چونک کر پوچھا، بولا کیا مطلب؟ تب میں نے بتایا کہ ایک دن جب سڑک کے کنارے کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے، تب میں سڑک کے دوسرے کنارے پر تھی۔ بہت سے لوگوں نے ان لڑکوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا، کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ تب تم نے ان کی مدد کی، ان لڑکوں کو سبق سکھایا اور لڑکی اور اس کی امی کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ تمہاری یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، ورنہ میں نے کبھی کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں غلط تھی۔ ایک شرط جیتنے کے لیے تم نے میرا استعمال کیا، میرے دل میں محبت ڈالی اور پھر توڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ایان، کبھی معاف نہیں کروں گی، کہہ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نوخیز جو سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا، بنا کچھ بولے ایان کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ نوخیز ایان کی اس حرکت پر بہت ناراض ہے۔ ایان نوخیز کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ آفتاب نے عنایہ سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ایان کا استعمال کیا۔ میں روتی ہوئی اپنے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نور نے مجھے منع بھی کیا تھا۔ کتنی محبت کی تھی میں نے ایان سے، اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی، کتنے میں نور کمرے میں آ گئی۔ عنایہ، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ عنایہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ نور، تم ٹھیک کہتی تھی، ایان اچھا لڑکا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے ایان نے شرط لگائی تھی اور وہ جیت گیا، کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس عائشہ، چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بات کرتی ہوں ایان سے، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نور نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اگلے دن جب میں نور کے ساتھ کلاس میں جا رہی تھی، تب عنایہ رکو، میری بات تو سنو۔ ایان مجھے آوازیں دیتا رہا، لیکن میں نے سنا انسنا کر دیا۔ میں نے ایان کی آواز کو نظر انداز کر دیا کہ ایان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ نے، میری بات تو سنو۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو ایان نے روک لیا کہ میری بات سنو، اس کے بعد جو چاہے کرنا۔ مانا کہ میں نے غلط کیا، لیکن میری محبت جھوٹی نہیں ہے، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس کرو ایان، اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا عنایہ، میرا یقین کرو۔ جس پر میں نے طنزاً کہا،
کہ یقین کیا تو تھا، لیکن کیا سلا پایا۔ خیر، میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا۔ ایان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں انایا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، پلیز میری بات سنو۔ میں نے ایان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سب کے سامنے ایان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ آئندہ کبھی میرے راستے میں مت آنا، نہیں تو میں بھول جاؤں گی کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی اور ایان مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دن بعد میں اور نور گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک آفتاب اور عمر سامنے آ گئے۔ تم دونوں یہاں؟ میں نے غصے سے کہا۔ انایا، ہمیں معاف کر دو، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا،